جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تمام گدایان فرید. حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی چوکٹ سے 780واں سالانہ عرس مبارک حضور بابا صاحب کا عرس کی تقریبات کے سلسلے میں شان بابا فرید ARYQ TV پر آپ دیکھ رہے ہیں. آج اس کی دوسری نشست ہے. جناب دیوان احمد مسعود چشتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آئیے وہیں سے رابطہ جوڑتے ہیں. جی دیوان صاحب. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بابا حضور کا اپنے زندگی میں آپ نے لوگوں کو حسن عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ لوگوں جو آپ فرمایا اسی طرح آپ نے اسی طرح کر کے بھی دکھایا. جو آپ کا کال تھا وہی آپ کا فیل تھا. آپ کے کال اور فیل میں فرق نہیں تھا، تضاد نہیں تھا. بالکل کہ جو آپ فرماتے وہ آپ کا پہلے عمل ہوتا تھا اس پہ. بالکل ٹھیک. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا حضرت شکر میں کھا لیا کروں، ایک سادہ سی مثال، تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گا. تو کل جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بابا صاحب فرمانے لگے جی ہاں جی آپ سوال کریں. انہوں نے کہا جی میں شکر کھا لیا کروں. اس نے بابا حضور نے فرمایا آپ کھا لیا کریں. تو وہ بڑا پریشان ہوا، بھی آپ نے کل نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کل تک میں خود نہیں کھاتا تھا تو میں اس لیے تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں. خود بھی کھائی تھی اس لیے تمہیں کیسے منع کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ محبت کی. کہ آپ کا لنگر ایک دفعہ چل رہا تھا تو ایک ہندو سود ذات کا شخص آپ کے آستانہ شریف پہ بیٹھا تھا، تو سارے مریدین پیر بھائی آپس میں مل بانٹ کے کھا رہے تھے. وہ اکیلا شخص بیٹھا لنگر کھا رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا. تو بابا حضور وہاں تشریف لائے اور آپ نے اس سے اجازت لی کہ اگر تم مناسب سمجھو یا پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے لنگر کر لوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ دیکھ کے آپ کے یہ حسن کردار اور حسن ادا کہ وہ کہ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھا اور حضرت خود میرے ساتھ تشریف فرمائے، آپ کی یہ ادا دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. بہت شکریہ قبلہ. واہ آج پنجاب میں جتنی بڑی قومیں ہیں وہ بابا حضور نے مسلمان کی ہیں اور ان کو دین دی سکھایا ہے، درس دیا ہے، درس و تدریس دیا ہے، قرآن اور سنت کا پیغام دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ حق فرید یا فرید کی صدائیں لگاتے آتے ہیں. بہت شکریہ دیوان صاحب. ناظرین ہیں کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی طرف. جب دیوان صاحب فرما رہے تھے نا کہ بابا صاحب جب خلافت دیتے تو وعدہ بھی کچھ لیتے تھے، تو مجھے اس خلافت کی بھی یاد آئی علامہ صاحب جو حضرت نظام پاک کو دی تھی اور کہا تھا کہ جمال الدین ہانسوی سے اس پہ مہر خلافت لگوا لینا. جب انہوں نے مہر لگائی تھی تو بے ساختہ ایک شعر پڑھا تھا کہ خدائے جہاں را ہزاراں سپاس، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. اللہ اکبر. یہ ہے ناظرین، یہ ہے پیغام کہ اہل بندوں کو منصب دینا. حضرت جمال الدین ہانسوی کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ موتی اس تک پہنچا جو موتی کا صحیح حقدار تھا. یہ بھی حضرت بابا صاحب کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا عکس ہے. گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں. جو ہم سوالات کی صورت میں کچھ جو اوصاف ہیں یا مناسب ترین وصف ہیں شریعت کے طریقت کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. انہی میں سے اولیاء کی زندگی کا ایک اور وصف جو ہے کہ وہ ہمیشہ عجز انکسار کی تصویر بنے رہتے ہیں. عجز و انکساری کا رنگ کسی ولی اللہ کی شخصیت سے کبھی آج تک ہم نے مفتی صاحب جدا ہوتے نہیں دیکھا. آپ اولیاء کی زندگی کے اس جو پورشن ہے تناسب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صفدر صاحب، یہ جو آراس منعقد کیے جاتے ہیں ان کا بنیادی مقصد مین پرپز یہی ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کو جاننے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے کہ بزرگوں کی زندگیاں کس طرح گزری ہیں، ان کے کمالات کیا تھے، خوبیاں کیا تھیں. اور یہ جو سوال ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ انتہائی عاجز ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، تکبر کبھی ان کے دامن کو چھو کے بھی نہیں گزرا ہوتا، تو بڑا سمپل جواب ہے اس کا کہ شاخ پر میوہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جس شاخ میں پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے. بات ہے. اکڑا ہوا درخت وہی ہوتا ہے جو خشک تنا ہو، جس پر کوئی میوہ نہ ہو، پھل نہ ہو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھلکتا وہی برتن ہے جو بھرا ہوا نہ ہو. جن کا ظرف، جن کا برتن بھر جاتا ہے وہ ہمیشہ سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو آپ کے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کو اپنا وتیرہ رویہ، اپنی فطرت بنا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں.
रफ़अहु अल्लाह, तो फिर मेरा रब यूं उन्हें बुलंद करता है जिस तरह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को बुलंद किया है, अल्लाहु अकबर जिस तरह कबीरा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलंद किया, हजरत दाता अली हजवेरी को बुलंद किया है। और फिर देखिए अभी बात हो रही थी, हजरत दीवान साहब ने भी की, शाह साहब ने भी की, कि ये बेसिक जो औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सूफिया किराम हैं, ये मुत्तबे सुन्नत हैं। आका करीम बिल्कुल सही। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इश्क में, और इश्क मुस्तफ़ा और इश्क खुदा चूंकि लाइन एक ही है, वो दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। दुरुस्त। तो देखिए ये भी आजिज़ी इख्तियार करना आपको और मेरे करीम आका की सुन्नत है। अल्लाह यानी अकबर। समझने की बात यह है कि मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर इस कायनात में किसी को शान नहीं मिली है, बिल्कुल सही। मकाम नहीं मिला, मर्तबा नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, बुलंदी नहीं मिली, रिफत नहीं मिली। ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद, ये है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। तो इसके बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पता है क्या है? हुजूर फरमाते हैं अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा, कुर्बानी अला व सदा। अना हबीबुल्लाह वला फखरा, हाँ। व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाई वला फखरा, अल्लाह। व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़िन यौमल क़ियामा वला फखरा, हाय व हाय। अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा व मई फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा, अल्लाहु व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन माशाअल्लाह। अल्लाह वला फखरा। अल्लाहु आका अकबर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर शान का इजहार भी करते जा रहे हैं और साथ साथ फरमाते जा रहे हैं ला फखरा। फख्र तो नहीं। यही सुन्नत हमें औलियाए किराम की पाकीज़ा जिंदगियों में भी नजर आती है। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। आपने समझ किया है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। अल्लामा साहब किबला, जब हम औलिया की तारीख पढ़ते हैं, उनकी सीरत को पढ़ते हैं, तो कुछ औलिया की हयात में बहुत सख्त रियाजत, मुजाहिदा, और इस पर बहुत हमें उसकी तफसील मिलती है, कहीं कम होती है और कहीं तो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम जब बाबा साहब किबला को भी पढ़ते हैं तो आपकी हयात में भी मुजाहिदात की, रियाजत की एक लंबी तफसील जो है वो हमें नज़र आती है। तो इसका कोई ख़ास सबब होता है इख्तियार करने का? बिल्कुल। क्योंकि अगर हम औलिया को देखें, कहीं बड़ी ये बुनियादी बात। रियाजत मौजूद होती है, कहीं कम होती है, कहीं बामे उरूज पर होती है। तो इस बात को हम समझना चाहते हैं एक तालिब इल्म के तौर पर, इसकी कोई खास रीजन होती है? देखिए, कहते हैं नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। हा। ये तो उस अकीक की बात है जिसने एक अंगूठी में सजना होता है और एक उंगली में चढ़ना होता है। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, सिर्फ एक अंगूठी में जड़ा जाना है। जिस अंगूठी ने खालिक कायनात और अहसनुल खालिकीन के डिस्प्ले पे लगना हो, नगीने ने, अल्लाह, अफदर साहब, हाय हाय वो हाय। कितनी बार कटता होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हसिबल नास व युतरकु अन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। हाय हाय। क्या अल्लाह। वलियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, अल्लाह के दोस्त है ना, दोस्त को जितना दोस्त का पता होता है वो दूसरे को वो नहीं दूसरे पता। को नहीं पता होता। मुत्तफिक। लिहाजा वो अल्लाह के कानून को समझते हैं कि अल्लाह का ये कानून है कि जब तक वो रियाजत व मुजाहिदे की भट्टी में अपनी मोहब्बत की जिन्स को पका ना ले, उसको ढाल ना ले और उसको गला ना दे। अब ये जो कारीगर लोग हैं वो समझते हैं कि ढलाई, छिलाई, गिलाई, जी हाँ, ये सारे ये process कभी आप कैसे होते किसी हैं? सुनार की दुकान पे जाके बैठ के पूछें उससे कि वो सोने की कान से निकलने वाला जंग आलूद सोना वो किसी दोस्त के, महबूब के गले का हार ऐਵੇਂ ही बन जाता है। हाय हाय, वो कैसे कैसे मरहले से तो वो गुजरता है। प्रोसेस है भाई, उससे गुजरना पड़ेगा। ये रियाजत और मुजाहिदा भी वही प्रोसेस है और ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अंबिया इकराम की सुन्नत और तरीक है। सही। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बढ़ के अल्लाह की राह में जो लोग सताए जाते हैं, अजियत दिए जाती है, ये भी एक रियाजत का पहलू है। मखलूक की तरफ से दिल आजारी का होना, मलामत का होना, मुखालफत का होना, हसद का होना, इतराजात और तंज़ो तनकीद के निश्तर आना, वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, ये अंबिया के तरीक पे होते हैं ना औलिया। बिल्कुल ठीक। ये कोई पैरेलल या मुतवाजी दीन या अलग मसलक से या कोई मशरब शय लेकर लेके नहीं आते। आ रहे होते। बिल्कुल ठीक। इनका कुल मजहब व मसलक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तरीक पर गामजन रहना। लिहाजा चूंकि वो गुजारे गए रियाजत व मुजाहिदे के प्रोसेस से, तो अंबिया किराम
میں نے اپنے شیخ سے اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے صفدر صاحب، ارشاد۔ اور الحمدللہ میں نے وہ آنکھیں دیکھی جنہوں نے بابا صاحب کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس صاحب حال ولی نے بابا صاحب کی زیارت کی ہے نا، آج جو بھی سن رہا ہے لائیو میری یہ بات سن لے، پوری دنیا میں روئے زمین پر، اور وہ اس کی گواہی دے گا، میرے شیخ نے فرمایا کہ پوری امت میں اتنا مجاہدہ اور ریاضت کسی ولی نے نہیں کیا جتنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ۔ اللہ اور انہوں نے یہ دیکھ کے گواہی دی ہے کہ بابا صاحب کا پیٹ اور کمر یوں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اچ شریف جا کے وہ کنواں دیکھیے، وہ چاہ دیکھیے اللہ جہاں اکبر۔ چلائے معکوس بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ ریاضت و مجاہدے کی بھٹی سے پگھل کر نکل کر یہ زہد الانبیاء کے منصب پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ، صفدر صاحب ماشاءاللہ۔ بابا اللہ فرید اکبر۔ گنج۔ ہائے ہائے اور پھر ان کی تربیت کا فیضان کی ایک جھلک میں ہلکی سی پیش کر دوں، جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ پھل سے درخت کا پتہ لگتا ہے نا، ہائے ہائے۔ تو جس درخت کا پھل محبوب الہی ہے، اللہ اکبر۔ اور علی احمد صابر کلیری ہے، کیا اور بات جمال ہے۔ الدین ہانسوی ہے، اور ہائے۔ نجیب الدین متوکل ہے، اور بدر الدین اسحاق ہے، واہ واہ۔ اور پھر ان سمندروں کی لہریں آگے امیر خسرو ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت محبوب الہی جب نکلے ہیں نا جی، تو آواز آئی، ماشاءاللہ، حضرت ماشاءاللہ۔ محبوب الہی کو آواز آئی کہ نظام محب بنو گے یا محبوب؟ ہائے ہائے ہائے۔ غیب سے بنو آواز گے آئی، یا محبوب؟ محبوب۔ تو آپ بھی کمال، عرض کیا میں ذرا ماں جی سے پوچھ لوں، اللہ اللہ۔ اکبر۔ ہائے والدہ ہائے صاحبہ ہائے سے ہائے۔ پوچھ کے بتاؤں، اماں جی سے پوچھ کے اماں جی بتاتا ہوں۔ وہ بھی ولایت کی اپنے منصب کی معراج پہ تھیں، جیسے بابا صاحب کی والدہ ماجدہ ہائے ہائے۔ حضرت سیدہ بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ اللہ اکبر، تعالی اللہ علیہا، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا واجب ہے ہر فریدی پر، ہائے اور ہائے۔ بابا صاحب کے ہر ماننے، جس نے بابا فرید تیار کر کے ریڈی کر کے قطب الاقطاب کو پیش کیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو محبوب الہی کی والدہ ماجدہ بھی ایسے ہی تھیں۔ آپ نے کہا ان سے پوچھتا ہوں، جب گئے تو ماں جی نے کہا کیا بات؟ کہا جی یہ بات ہے، پوچھ رہے ہیں محب بنو گے کیا محبوب؟ تو فرمایا ادھر کو چلے جاؤ۔ ہائے۔ ماں جی نے کہا یوں چلے جاؤ، ادھر یوں چلے جدھر جاؤ۔ جدھر اشارہ کیا ادھر چلے گئے۔ جنگل ویرانہ بیابان تھا، ایک مجذوب پڑا تھا وہاں زمین پر، عجیب و غریب قسم پرسی کے عالم میں۔ تو اس کے پاس سے جب گزرے نا تو اس نے آواز دی، اس نے کہا نظام کدھر آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ماں جی نے کہا تھا سو آ گیا ہوں۔ کیا کام ہے، کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا پوچھ رہے ہیں محب بنو گے یا محبوب؟ اب وہ مجذوب جس حالت میں تھا صفدر صاحب، اللہ اکبر۔ عجیب کیفیت تھی، اور جسم پہ کیڑے اور حشرات پھر رہے تھے، اور وہ پڑا تھا صبر و رضا و تسلیم کا تصویر بنے ہوئے، کسی کیڑے کو ہٹا بھی نہیں رہا تھا، جو انبیاء کا طریق ہے۔ ہائے ہائے۔ تو صبر ایوب کی مثال یہ بنا جھلک بیٹھا ہے۔ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جب کہا نا کہ اس نے کہا، پوچھا گیا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب، تو اس مجذوب نے کہا نظام اگر محب بن گئے نا تو محبوں کا یہ حال ہوتا ہے جو میرا، ہائے۔ جاؤ یہ حال ہوگا جاؤ پھر۔ جا کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی اس تربیت کا فیضان تھے بابا صاحب رحمت اللہ زندہ باد تعالی علیہ کی، اور آپ کی مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ کل زندگی میں 2 جوڑے سے زیادہ کبھی لباس نہیں رکھا اپنے اپنے پاس، ایک دھلتا تھا اور ایک پہنتے پہنا تھے۔ جاتا یہ تھا۔ بابا صاحب کی تربیت کا فیضان تھا۔ تو خود سوچئے بابا صاحب کی اپنی ریاضت، اپنا مجاہدہ، اور پھر جتنے امت کے اولیاء ہیں کوئی ایسا نہیں، لیکن آپ نے جو بات کہی تھی مدارج مختلف ہیں، بالکل تو ٹھیک۔ بابا صاحب جو ہیں اہل ریاضت کے اماموں پیشوا اور ریاضت کے باب میں منتہی ہیں اس امت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ جی بڑی خوبصورتی سے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضور بابا صاحب کی نگاہ فیض کا ہی سارا یہ منظرنامہ ہے جو یہاں ترتیب پا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کا اور بزرگان دین کا ایک اور شیوا ہے، ان کا ایک اور بنیادی وصف ہے جو بہت لوگوں سے انہیں ممتاز کرتا ہے، وہ ہے بے نیازی، استغنا، خاص طور پر عمراء سے، اہل اقتدار سے، اہل ثروت سے وہ بالکل کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ جو اوصاف حمیدہ ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ وہ کیسے بے نیاز ہوتے ہیں۔ بڑوں جو لوگ جن کی صحبت میں بیٹھنا یا ان کی سہولیات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو بالکل نظر انداز کر کے مخلوق خدا کی خدمت کی طرف اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ کیا کہیے گا صفدر بھائی؟ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ لغت میں ولی کے بے شمار معنی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے مشہور دوست، مددگار، وارث اور مربی کے ہیں۔
جبکہ ولی اس خدا رسیدہ بندے کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے، اسے خالق کائنات مالک کائنات کا قرب میسر آتا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں شارک سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو پھر جو دنیا کے امراء ہیں، وہ لوگ جن کی مجلس میں بیٹھنا لوگ اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی جو شان ہے وہ ان لوگوں کے سامنے جو محبوب خدا بن جاتے ہیں، جو محب خدا بن جاتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کو کیونکہ اس ذات کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے، اس ذات کا قرب میسر آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اعزاز، یہ اکرام حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صوفیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت کسبی ہوتی ہے، اور بعض صوفیاء اور اہل طریقت کا نزدیک ولایت صرف ولایت کسبی ہوتی ہے، لیکن بعض نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ ولایت وہبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اس اعزاز کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ عطائی ہے جسے ہم عرف میں کہتے ہیں مادر زاد ولی۔ حضور غوث اعظم کو دیکھا جائے یا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا جائے یا حضور بابا صاحب کو دیکھا جائے، وہ یہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا ہونے سے پہلے اس اعزاز کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ درست۔ دوسری قسم ہے ولایت کسبی۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو۔ میں دو تین چیزیں بلٹ کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں، بے شمار طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو بابا صاحب نے عرض کیا ہے، اسرار الاولیاء میں آپ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے حضرت با یزید بستامی کی ولایت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہیں ماں کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرما دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت کسبی میں پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی دعا اگر انسان کو میسر آ جائے تو انسان عام سے خاص بن جاتا ہے، صحیح۔ اللہ رب العزت کا اسے قرب میسر آ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے مرشد کی نگاہ۔ حضور بابا صاحب کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہو یا حضور خواجہ غریب نواز کی ذات ہو، دونوں شخصیات کی نظر ہمیں حضور بابا صاحب کی ذات میں ملتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادات جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، ریاضات، عبادات، مجاہدہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے، اللہ رب العزت کا اسے قرب میسر آ جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ولایت ہے اس کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ میرے اور آپ کے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ جو انسان حضور کی سیرت کو اپنا کے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب قرب میسر آ جائے تو پھر عمراء رؤساء کی محافل انسان کو بے معنی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ دیوان صاحب قبلہ، کیونکہ ہم آپ سے بابا صاحب کی حسین یادیں سننا چاہ رہے ہیں، تو دو قیمتی اور باتیں ارشاد فرمائیے اسی والے سے۔ اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ بابا صاحب کی ذات پاک کسبی بھی ہیں، فضلی بھی ہیں اور ازلی بھی ہیں، کہ آپ پیدا ہوتے ہی ولی تھے۔ صحیح۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بابا حضور سے ملنے آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، تو خواجہ قطب پاک نے عرض کی حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے کہ حضرت میں آپ کی ملاقات فرید الدین سے کرواتا ہوں۔ جب آپ دونوں ہستیاں آپ تشریف لے کے گئی بابا صاحب کے پاس، تو خواجہ قطب پاک نے فرمایا فرید الدین تمہارا دادا پیر تمہارے سامنے ہے، تو آپ قدم بوسی کریں۔ آپ بار بار قدم بوسی اپنے شیخ کی کرتے رہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو دو تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو بابا حضور نے عرض کی کہ حضور ایک ہی گردن تھی جو اپنے پیر کے قدموں میں نشاور کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کوئی روزے رکھ کے طے کے روزے رکھتے تھے، آپ تین وقت کے روزے، اور کمزوری اور اس قدر تھی کہ دونوں ہستیوں نے پکڑ کے آپ کو اٹھایا
اور بر وقت دونوں ہستیوں نے آپ کو فیض عطا فرمایا. اللہ آپ جی. دونوں ہستیوں سے فیض یاب ہیں. اور دیوان صاحب آپ کی اجازت جی سے جی بسم اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز نے جو جملہ کہا تھا نا وہ پورے مشائخ چشت کی روحیں وجد میں آ جاتی ہیں ہائے جملہ ہائے سن ارشاد کر. ہو. یہ اس جملے کے بعد ہمیں وقت پہ جانا ہے لیکن آپ ارشاد کیجئے. وصیت چلی آ رہی تھی مشائخ چشت میں اوپر سے. ہر بڑا شیخ اپنے خلیفہ کو جب خلافت دیتا نا خلیفہ اعظم کو تو ساتھ ایک خصوصی نصیحت کرتا تھا اللہ کہ ہمارے سلسلے میں ایک شہباز آنا ہے. ہائے ہائے لفظ شہباز استعمال ہو. تو تم نے تیار رہنا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے. ہاں اس کو پکڑنے اس کے لیے قابو شہباز کرنے کو کے لیے. پکڑنا ہے اور قید میں لانا ہے تو ہر شیخ کو. تو جب خواجہ غریب نواز نے حضور بابا صاحب کو دیکھا نا حضرت قطب الاقطاب کے حجرے میں ہائے ہائے تو جاتے ہی فرمایا بابا بختیار ہاں. شہباز را بقید آوردئی. اللہ اکبر. فرمایا وہ شہباز طریقت آج تیرے جال میں پھنس گیا. اللہ یہ وہ اکبر. ہستی ہے بابا صاحب. اس ماحول میں بس یہی کہنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے مناسب ترین ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ انہی کلمات خیر سے آپ کا دوبارہ رابطہ جوڑتے ہیں. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے در فرید سے. شان بابا فرید یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے آج جو بابا صاحب کی محبت اور عقیدت کی صورت میں ان کے خدمت پہ خراج عقیدت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے ناظرین اس مبارک ٹرانسمیشن سے کسب فیض کر رہے ہیں اور بظاہر وہ دوری پر لگتے ہیں لیکن اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ARYQ TV کی وساطت کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین بابا صاحب کے فیض سے جڑ جاتے ہیں جب یہاں سے قیمتی ترین پیغامات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب جو سوال میں نے شاہ جی سے کیا تھا میں اس میں مزید اضافہ آپ سے چاہتا ہوں اس لیے کہ سوال بڑا اہم ہے اور اس سوال کے اندر جو کانٹینٹ ہے جو پیغام ہے اگر وہ پیغام پازیٹیو طور پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس پر ہمارے معاشرے کا عمل ہو تو ہماری پوری نسلیں اس میں ٹھیک ہوتی ہیں. اور بعض اوقات اگر اسی پیغام کا معکوس پیغام چلا جائے تو لوگ سوالات اور اعتراضات کی بوچھاڑ بھی کر دیتے ہیں. اہل اللہ نے ہمیشہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے جو لوگ تھے اپنے اپنے زمانے کے وہ سارے تو جبین نیاز خم کرنے کے لیے انہی بابوں کے پاس بزرگوں کے پاس آتے اور جب آج انہی بڑے بڑے بزرگوں کے قاداور شخصیات جو ہیں انہی کے جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ صاحبان اقتدار کے ساتھ نظر آئیں گے تو یہ کانٹرڈکشن عوام کی نظر میں صاحبان تصوف سے تعلق رکھنے والوں کی نظر میں بڑی عجیب بنتی ہے. اس منظر کو دفاع نہیں کیا جاتا کسی بندے سے. کیا کہیے گا ایک متوازن ترین پیغام اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے جو بزرگان دین ہیں ہمارے جتنے اسلاف ہیں ان کا تو یہ مشہور مقولہ زبان زد عام و خاص ہے کہ بیس الفقیر و علی باب الامیر ہائے ہائے نعم الامیر و علی باب الفقیر. اللہ اکبر. بدترین فقیر ہے وہ جو کسی امیر کے دروازے پر کھڑا ہو اللہ اکبر. اور بہترین امیر وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پر کھڑا ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں یہاں قطار اندر قطار لوگ کھڑے ہوتے تھے چاہے غوث پاک ہوں چاہے داتا صاحب ہوں حضور بابا صاحب ہوں. لوگ ہاتھ باندھے لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور تحائف اور پتہ نہیں کیا کیا آفرز لے کے کھڑے ہوتے تھے لیکن جن کی نگاہوں میں جمال یار بس چکا ہو وہ توہین سمجھتے ہیں اس گوہر مراد کی جو انہوں نے پا لیا تھا کہ اس کے بعد بھی وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل ان کا طریق تو یہ رہا. اب اس کے اندر دوسری بات جو آج آپ کر رہے ہیں دیکھیے ایک میدان عمل ہے یہ عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں تعطل اسباب یہ کام ہوتا ہے. اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں صحیح اگر آپ کی نیت کا زاویہ درست ہے آپ کی نیت کی ڈائریکشن اور سمت ٹھیک ہے کہ آج اگر جو سجادہ نشین حضرات ہیں اہل اللہ ہیں اگر وہ میدان سیاست میدان عمل میں اترتے ہیں اور کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور نیت ان کی یہ ہے کہ ہم اپنی اس سٹرگل کے نتیجے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی روشن کرنوں سے عالم کو روشناس کروا سکیں بالکل صحیح. تو یہ تو لیکن فیکٹر ہے لیکن دامن بچانا اپنا بہت زیادہ ضروری. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج اعتراضات اس بات پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وقت کا ایک مطلق العنان
حاکم جو ہے وہ کسی حال اللہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے طیارے میں ہوں، تو میں تو اترنے والا ہوں، تو آپ نے کہا کہ آپ میرے گھر میں بلا اجازت آئیں گے تو میں وہاں سے چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ کیفیات رہی ہیں. دیکھیے صفدر صاحب، آج ہم سب کو اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ سیرت اور حیات کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایک اس میں آپ کے اقوال چونکہ بہت زیادہ مشہور ہے، بالکل اس میں ایک قول اس ارشاد ہو. پوری سچویشن کو بیان کر ارشاد. دیتا ہے. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا کھانا نہ کھاؤ، ہائے 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 ہائے. لیکن ہر ایک کو کھانا کھلاؤ. کیا بات ہے. پھر ارشاد ہو ہاں، آپ فرماتے ہیں ہر ایک کا کھانا مت کھاؤ. ہاں، ہر ایک کا کھانا مت کھاؤ، ہر ایک دسترخوان سے نعمت مت چنو. نہ چنو، جو بھی ہر دروازے پر نہ جاؤ، اوئے لیکن ہوئے ہر ہوئے. آنے والے کو کھلاؤ جو تمہارے دروازے پہ یہ آئے. آپ کا بڑا مشہور قول ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہر ایک کا کھانا ارشاد ہو. مت کھاؤ، کہ ہر ایک کو کھلاؤ، جی. ہر ایک سے نیکی کرو، اور نیکی کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرو کہ اپنے آپ کے ساتھ نیکی کرو. آپ بھائی کیا فرماتے ہیں، کہنا آپ ہے. یہ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ. وہ سچ کبھی نہ بولو کہ جو جھوٹ کے مشابہ ہو، جو جھوٹ کے قریب ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی کیا ہے جی جی ارشاد کہ ہو. ہر ایک کا کھانا نہ کھاؤ، کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس راہ کا مسافر ہے نا، اس راستے کی رکاوٹ ہے. اگر کہیں مشتبہ چیز آ گئی ہے، آپ کو اللہ نے جو منصب دیا ہے، ہر آنے والے کو کھلاتے جاؤ، لیکن کھاتے ہوئے احتیاط کا دامن نہ چھوٹنے پائے. زندہ باد. آپ اس میں کچھ اضافہ کیجئے. علماء چشت کا کھانا تو بڑی صلحۂ چیز چشت کا. ہوتا ہے، لقمہ تو بڑی چیز ہوتا ہے. بابا صاحب نے تو مانگے کا نمک نہیں ڈالنے دیا. اللہ اکبر. وہ واقعہ ذرا اور ارشاد روزہ فرمائیں نا. دوبارہ رکھوایا، ہائے رکھا ہائے. ہوا طے کا روزہ. اللہ فرمایا اکبر. نہیں ہوا نظام تیرا روزہ. ہائے یہ آج ڈنگر کھانے میں نمک تھا ہی نہیں، تو کہاں سے تو لاتے؟ کھانے میں نمک کیسے آ گیا؟ کہا یہ ہے حضور ایک خالی بنیے سے قرض لے کے آیا ہوں. تو جملہ سنیے، ارشاد. تربیت فرید یہ تھی. فرمایا نظام ابھی تیری زبان کا ذائقہ ختم نہیں ہوا، ہائے. اللہ. یعنی ابھی چسکا ختم نہیں ہے. اتنی تربیت تو آج نمک کے بغیر بھی کھا لیتے تو کیا تھا. یہ تربیت ہے. وہاں تو نمک کی گنجائش نہیں ہے بھائی. اللہ کھانے اکبر. وغیرہ یہ باقی باتیں تو دوسروں کے لیے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو اتنا سخت سٹینڈرڈ رکھتے ہیں صفدر صاحب. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ، دیوان صاحب دوسرا بھی قول آپ کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد ہو جناب. بابا صاحب فرماتے ہیں صفدر صاحب کہ جس شخص کا نام حاکم وقت کے رجسٹر میں درج ہو جائے، اس کا نام حاکم حقیقی کے دفتر سے کٹ جاتا ہے. ہائے ہائے. اللہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. ہائے ہائے. فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. اللہ غیاث الدین بلبن کانپ رہا ہے اور اپنی صاحبزادی کا رشتہ نظر کر رہا ہے. بادشاہ اللہ اکبر. اس درویش وقت اور فقیر وقت کو ہندوستان کا بادشاہ. تو اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شمس الدین التتمش تیار کر سکتے ہیں ہائے بڑی قیمتی بات ہے. ہاں ہاں. تو بسم اللہ، بسم اللہ. پھر ٹھیک ہے. بسم اللہ. اگر قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جیسا آپ کے پاس تصرف ہے اور روحانی قوت ہے تو پھر بسم اللہ، پھر یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ بادشاہ کو مرید کر سکتے ہیں تو کہ پھر وہ ضرور آپ کی کیجئے. چوکھٹ کو بوسہ دینے کو شرف و اعزاز سمجھے، جیسا کہ بابا فرید گنج شکر کی چوکھٹ پہ بادشاہ آ کے اپنی جبین نیاز جھکا کے اس کو شرف سمجھتے ہیں، آپ کی دہلیز کو چومنے کو. اگر تو یہ ہے تو پھر بسم اللہ ہے. ورنہ بابا صاحب کا مشرب اور خاص طور پہ مشائخ چشت کا مشرب یہ ہے. حضرت محبوب الہی نے تو بارہا ان کی سیرت اس سے بری ہوئی ہے. جب بھی علاؤدین خلجی کہتا میں، اور ایک بار تو وہ زبردستی آیا تو آپ نے فرمایا میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ادھر سے آئے گا میں ادھر سے، اور ہنوز دلی دور است کا جملہ اسی وقت فرمایا. اسی وقت فرمایا. ہنوز دلی دور. لوگوں نے کہا جی وہ آ رہا ہے، فرمایا ہنوز دلی دور. آئے. آخری بار جب اس نے جبرن آنا چاہا تو راستے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور فوت ہو گیا، اور محبوب الہی کا مسلک و مشرب جو استغنا کا تھا وہ اپنی جگہ قائم رہا. اللہ اکبر. اللہ یہ وہ اکبر. لوگ ہیں، وہ اولیاء ہیں. اس لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں نا وہ کیفیت، وہ تاثیر، ماشاء اللہ فیض پیدا کرنا، تو ان کے مشرب کو اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے کہ صفدر صاحب جب یہ مرشد، فارسی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کتب از جا نمی خیزد. کتب کی پہلی نشانی یہ ہے
कि वो अपनी जगह से नहीं हिलता, सारी दुनिया आके उसके पास बारगाह आती में है। आती है। जिंदाबाद किबला, जिंदाबाद। माशाल्लाह। मुकर्रम नाजरीन, बहुत खूबसूरती से हमारी आज की इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ा है, तो क्या ही अच्छा हो कि आज यहाँ पे इस माहौल के अंदर हजरत इमाम पाक की मनकबत भी हम सुने। अलहाज मुनीर हुसैन हाशमी हमारे साथ हैं, तो इससे पहले मैं दो चार बातें शाहजी से लेकर इंशाल्लाह मनकबत की तरफ बढ़ेंगे, ताकि माहौल इसी तरह इसके अंदर ये महक फैलती रहे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी, असहाब का एहतराम भी सिखाया जाता रहे, और पकाने उम्मत के नकूश पाप पर चलने की तरगीब भी हमें आज की इस मुबारक नशिश से मिलती रहे। शाह जी, आप ये जो सारी बातें इस हवाले से हुई हैं, इसमें कुछ इजाफा फरमाएं, तो ताकि बात को हम किसी कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। सफदर भाई, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, और हजूर बाबा साहब के जो फरामीन हैं, अकवाल हैं, उनका जिक्र हो रहा है। मैं भी एक कौल जो हजूर बाबा साहब के हकीकी मुरीद और चाहने वाले अकीदतमंद हैं, उन्हें पेश करना चाहता हूँ। और जितने इस उर्से पाक पे ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं, या ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अकीदत का इजहार करते हुए आज इस वक्त स्क्रीन के सामने हजूर बाबा साहब के मुरीद अकीदतमंद बैठे हुए हैं, मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। हजूर बाबा साहब ने इरशाद फरमाया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को, क्या निज़ाम, मुझे ये नहीं पता कि कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ मेरे रब ने क्या मामला पेश करना है। अल्लाहु और अकबर। बुनियादी तौर पे ये जुमला आजिज़ी का इजहार करना है। दुरुस्त है। और आपने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत अता फरमाई, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारे मुरीदों को, और क़यामत तक तुम्हारे मुरीदों को भी जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। अल्लाहु तब अकबर। तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सबको मैं साथ लेके जन्नत में नहीं चला जाता। ये अल्लाह के नेक बंदे वो हस्तियां हैं, वो नफूस कुदसियां हैं, जिनके बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये अल्लाह के नाम की कसम उठा लें, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी माशाअल्लाह, कसम को पूरा कर देता है। दुरुस्त। हजूर बाबा साहब ने जो हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से वादा किया, हम जितने अहले चिश्त बहिश्त के मुरीद हैं, मानने वाले हैं, हमें सिर्फ एक काम करना है कि अपने असलाफ का जो दामन है उसे मजबूती के साथ थामना है, उनकी जो सीरत है उसे अपनाना है, उनकी तालीमात पे अमल करना है, बहुत फिर शुक्रिया जन्नत शाह का जी। रास्ता हमारे लिए बड़ा आसानी के साथ मुयस्सर आ जाएगा। खूबसूरत। दीवान साहब किबला, बाबा साहब के अकवाल की बात हो रही है सारी, और सारे मुफ्ती साहब से लेके अलामा साहब से लेकर शाहजी तक अकवाल के तराजम और उनके मुख्तलिफ मफाहिम बयान किए हैं। तो बाबा साहब के अपने लफ्जों में कि उनके दो हम चाहते हैं कि अकवाल आप सुना दें, ताकि बाबा हुजूर क्योंकि उन लफ्जों की बरकत जो है वो बहरहाल वो बिल्कुल जुदा होगी जो उन्होंने खुद बाबा फरीद के लहन से और दहन से दुनिया ने सुने। बिल्कुल आपने इसी तरह अपने मुरीदीन को फरमाते थे कि जो सिलसिला अलिया चिश्तिया में बैत होगा, मेरा मुरीद होगा, मेरा खलीफा होगा, उस पर दोज़ख की आग हराम है। जो मेरे खुलफाओं का खुलीफा और मुरीदीन का मुरीदीन होगा, उस पे अल्लाह करीम दोज़ख में नहीं जाएगा, और वो चिश्त अहले बेश्त हैं कि जो चिश्ती है वो बेचती है। तो बाबा साहब भी आपने फरमाया कि फरीद ने 40 साल जो अल्लाह का और अल्लाह का रसूल का हुक्म था, फरीद ने वही किया। वो जिस तरह बाबा साहब ने फरमाया ना कि उठ फरीदा सोते हैं, जी तो मेरी ख्वाहिश भी है, हमारे नादरीन भी बहुत ज्यादा इस इंतजार में होते हैं कि बाबा साहब के जो खुद लफ्ज ब लफ्ज उन्होंने इरशाद फरमाए, कुछ अशलोक की सूरत में और इस तरह के खूबसूरत बयानात की सूरत में, उसमें अगर एक दो तबर्रुकन हमें अता हो जाएं टुकड़े, तो वो बहुत अच्छा हो जाए। बाबा हुजूर ने फरमाया, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, अल्लाह अकबर। तू सुतिया रब जागदा तेरी दादे डाटे नाल नाल फरीद। प्रीत। और ये जो झाड़ू दे मसीद, ये दिल की आप ये दिल की सफाई की बात कर रहे हैं भाई। ये आप दिल को साफ रखो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में कायम बहुत शुक्रिया रखो। किबला। इसमें किसी दुनियादारी की या किसी दुनिया के लालच की मिलावट मोहब्बत ना ना हो। हो। तो आप फरमाते हैं कि फरीद ने 40 साल वो किया जो अल्लाह ने फरमाया, लिहाजा फरीदुद्दीन का अब ये मकाम आ गया कि अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह उसे पूरी फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इसी माहौल में यहाँ कलाम शामिल करते हैं। मनकबत है हजरत इमाम आली मकाम सैयदुना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम। पेश करते हैं जनाब मुनीर हुसैन हाशिमी। जी किबला। मैं किबला अलहाज मोहम्मद अली चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत करता हूँ। जरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब। तवज्जो कीजिएगा। कि
दसां किथों के रसाई हुसैन दी अल्लाह, फिर इरशाद फरमाइए। आहा, की दसां किथों तीक है? किथों के हाय, रसाई हुसैन दी क्यों कि खालिक हुसैन दाए खुदाई हुसैन दी गल मुका छड़ी। वाह वाह, खालिक हुसैन दा है। हुसैन दाए खुदाई हुसैन दी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरत ऐसी हक में बनाई हुसैन दी क्या बात कि है। दुश्मन भी कर सके ना बुराई हुसैन दी दुश्मन भी कर सके ना हाय हाय, बुराई हुसैन दी दुश्मन भी कर सके ना बुराई हुसैन दी नाना नबी ते बाबा अली माए फातिमा नाना नबी ते बाबा अली माए फातिमा फिर हो रिश्तों उते की बड़ाई हुसैन दी अल्लाह। हो रिश्तों